السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر جا کر سبسکرائب کر لیں، اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، تو وہاں پر بھی جا کر آپ ہمیں جو ہے فالو کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، جو بھی کرنا ہے آج ہی کریں، کل نہ کریں۔ جناب، کل میں پروگرام کر کے یہاں سے گیا تو ایک خبر میرے کانوں سے ٹکرائی کہ وانا کے اندر جو ہمارا کیڈٹ کالج ہے، جہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے خیبر پختونخوا کے ہمارے بچے، ہمارے ہمارے پٹھان بچے، ہمارے پٹھان بھائیوں کے بچے، ہمارے پاکستانی بچے، ان کے کیڈٹ کالج پر جو ہے ایک خودکش دھماکہ کیا گیا ان کے گیٹ پہ، اور اس کے بعد کچھ دہشت گرد، یعنی کہ یہ طالبان رجیم کے جو غنڈے ہیں یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ گھس گئے اندر، اور انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں سے زائد انہوں نے یرغمال بنائے رکھا۔ ابھی جب یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں پروگرام، اس وقت برطانیہ میں کوئی 4:45 بج رہے ہیں، تو یہ خبر ملی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے تمام بچے محفوظ ہیں۔ ہماری آرمی نے تمام بچوں کو محفوظ کروا لیا ہے ان سے۔ اب وہ جو ریسیپشن میں تھے، وہ جو ٹیررسٹ، طالبان رجیم کے ٹیررسٹ، اب ان کو جو ہے وہیں پہ ہنٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، یعنی مار گرایا جائے گا۔ بہرحال ان کا بہت بڑا پلان تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے، اصل میں یہ چاہ کیا رہے تھے؟ یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ یہاں پر سارے ہمارے پشتون بھائی پڑھ رہے ہیں، سارے بچے ہمارے ہیں، ان کو آگ یہ لگی ہوئی ہے طالبان رجیم کو کہ جو خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں، پٹھان ہیں، وہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، وہ ہمارے غلام کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ تو بھائی تم جس کو چاہو گے غلام بنا لو گے۔ وہ جو پشتون ہیں پاکستانی، ان کا ملک ہے پاکستان، وہ اعلیٰ تعلیمیں حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں، وہ ان کی بچیاں ڈاکٹر، انجینئر، فائٹر پائلٹ، آرمی میں، نیوی میں، ان کی بچیاں جب جی چاہے گھر سے جا سکتی ہیں آرام سے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں ہے۔ کیا وہ یہ چاہیں گے کہ وہاں پہ جو ہے طالبان رجیم جو ایک دقیہ نیوسی خیالات ہیں وہ وہاں پر پروان چڑھیں؟ اس لیے انہوں نے ان پشتون بچوں کو سزا دینے کے لیے، ان کے والدین کو سزا دینے کے لیے، انہوں نے یہ بالکل APS والا سسٹم کیا، جیسا کہ پشاور میں ہوا تھا۔ ایک دفعہ تو ہم چوک گئے نا، ہمیں پتہ لگ گیا تھا۔ اس دفعہ بہترین حکمت عملی ہماری فورسز نے کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں صدقے جاؤں اپنی فورسز کے۔ میرا ایک بچہ، میری دل کی دھڑکن، وہ میرے بچے ہیں، وہ میرے پاکستان کے بچے ہیں، وہ میرے پختون بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بچے ہیں۔ ان کو ایک کو سیو کر لیا، الحمدللہ۔ نا اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ پھر کل ایک خبر اور ٹکرائی میرے کانوں سے، سماعتوں سے، کہ جی وہ ایک سلنڈر پھٹا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں دیکھو گا آپ نے، کراچی میں بھی ہے کہ وہ گیس سے گاڑی چلاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی ہے، اللیگل ہے۔ گیس جو ہے بنسبت پیٹرول کے زیادہ اثر کرتی ہے، تو وہ کوئی ٹنکی پھٹ گئی ہوگی قلعے کے سامنے، میٹرو کے سامنے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہنگامے، نہیں یہ پاکستان نے کر دیا۔ وہاں پہ جو 8-10 گاڑیاں اور کھڑی تھیں، ان میں بھی سلنڈر لگے ہوئے تھے، وہ بھی پھٹ گئے۔ میں نے کچھ اپنے جاننے والوں کو فون کیا دلی میں نے کہا یہ سارا مسلمانوں کا نام لے رہا ہے، کہتے ہیں بھائی ہم تو نبٹ ہی رہے ہیں۔ جب 14-15 سال ہو گئے اس گودی میڈیا کو نبٹتے ہوئے، اس سرنڈر مودی نے ہماری ناک وبال کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ٹائمنگ کیسی تھی ان کی،
کہ آج ہونا تھا بہار میں دوسرا الیکشن کا راؤنڈ، انہوں نے کل کیا تاکہ جو سمپیتی ہے، جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، وہ یہ سمیٹ سکیں، اور انہوں نے یقیناً ایسا کیا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ریگنگ، بڑی خطرناک قسم کی یہ ریگنگ ہوتی ہے، جو کہ بتائے بھی نہ اور ہو بھی جائے۔ تو بہرحال ایک وہ خبر آئی تھی، ایک یہ وانا کی آئی تھی۔ آج صبح ہی صبح ایک خبر اور کانوں سے ٹکرائی، تقریباً کوئی برطانیہ میں بج رہے ہوں گے اس ٹائم 11 کا ٹائم تھا، 10-11 کا۔ تو ایک خبر اور ٹکرائی کہ جی جو اسلام آباد کچہری ہے اس کے باہر جو ہے خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ پہلے خبریں آنے لگیں کہ جی 3 لوگ ہیں، کوئی 4 ہیں، 5 ہیں، کوئی پولیس کی گاڑی تھی اس پہ حملہ کیا۔ بہرحال اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی تقریباً کوئی مور اور لیس انکنفرمڈ رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل کنفرم نہیں ہے، کہ جی بٹوین 5 سے لے کے اور 12 تک لوگوں کی جو ہے رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ جی 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا 6 ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا 5 ہوئے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ 5 سے لے کے 12 تک کی رپورٹنگ ہے، اور تقریباً 18-20 لوگوں کی جو ہے وہ انجریز ہوئی ہے، یعنی زخمی ہوئے ہیں۔ وہ جو دہشت گرد خارجی کتا تھا اس کا سر الگ گرا ہے، اور اس کے جو پہناوا، اس کے بناؤ سنگار، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اب یہ جو وانا میں گھسے ہیں یہ بھی افغانی ہیں، اور ان کا باقاعدہ لنک ہے افغانستان میں، یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ چاہ رہے ہیں کہ آبیل مجھے مار۔ بہرحال میں تو پہلے بھی یہ کہا تھا، میں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پر رونگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ اپنی مغربی سرحدوں پہ جو ہے تم کوئی فوج نہیں لگاؤ، یہ قبائل تمہارے لیے کریں گے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں قائد اعظم رونگ ہو گئے۔ ہمیں اسی زمانے میں کچھ چھاونیاں وغیرہ بنانی چاہیے تھیں اسی علاقے میں، لیکن کوئی بات نہیں، سارے قبائل تو ہمارے اللہ نہ کرے ایسے نہیں ہیں، یہ 1-8% ہے جو کہ یہ ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں، جو منشیات اگاتے ہیں، جو ایک ایکڑ کا 25-25 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، یہ وہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ لیکن اللہ نے چاہا سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت لگے گا۔ مشرف کے بعد ایک لہر آئی تھی، جہاں دیکھو دھماکے، جہاں دیکھو مار دھاڑ۔ میں یہاں پر جو ہماری CCD پولیس ہے یا CID پولیس ہے پاکستان میں، کراچی میں پہلے 555 جس کو ہم کہتے تھے، اس کو مور متحرک کرنا چاہیے، اور ایسے دیوبندیوں کے مساجد اور مدرسوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے جن کا تعلق جو ہے وہ افغانی یا کوئی قبائلی کچھ اس طریقے کا ہو۔ ان دیوبندیوں کے مدرسوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، پلس ان کے والدین کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا والدین نہیں ہے، کوئی یتیم ہے، تو اس کا چاچا، تاؤ، نانا، دادا، کسی کا پتہ ہونا چاہیے یہ کون ہے، کہاں سے آئے، کدھر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کے جو ہے DNA ٹیسٹ لینے چاہیے جو کہ دیوبندیوں کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اس وقت، تاکہ یہ شناخت ہو سکے کہ جب کوئی پھٹے، جب کوئی کٹے، جب کوئی چھیچڑے اڑے، تو اس کا DNA ٹیسٹ سے یہ پتہ لگے کہ یہ کون سے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اس کے اساتذہ کو پکڑا جائے، ان کے استادوں کو پکڑا جائے کہ آپ یہ پڑھاتے تھے۔ اس کے استادوں سے پوچھا جائے اس کا کس سے رابطہ تھا، اس کے ساتھ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس کے ساتھ بیٹھتا تھا، کس طریقے کی اس کی ذہنیت تھی، کس قسم کے یہ پروگرام دیکھا کرتا تھا یوٹیوب پہ۔ تب تو جا کے ہم قابو پا سکیں گے، ادروائز ہم قابو نہیں پا سکیں گے۔ ادھر ہندوستان نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، تو بھائی دیکھ ہندوستانی لوگوں، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم افغانیوں سے نہیں ڈر رہے، تو تم سے کیا ڈریں گے یار؟ جو افغانی بلیم کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کر دیا، ہم ان سے نہیں ڈر رہے تو تم سے کیا ڈریں گے یار؟ تم تو ہو ہی 33 کروڑ بھگوانوں کے پوجنے والے۔ اب بات یہ ہے کہ تم ہنگامہ کرو۔ اب پتہ یہ لگا ہے کہ بھئی کراچی کو جو ہے اس کی جو فضائی حدود ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے،
لاہور کی فضائی حدود بند ہے، اسلام آباد کی بند. ادھر جو ہے ترکی جو ہے وہ بپھر گیا ہے. ترکی نے کہا ہم پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ادھر ترکی کے ساتھ آذربائیجان بپھر گیا ہے. اب یہ وہ خبریں ہیں جو یکا ایک ایک خبر باہر آتی ہے. پھر دوسری بات یہ جو وانا کالج کیڈٹ کالج ہے، اس کے اوپر جو حملہ کیا ہے طالبان رجیم نے، خوارج کتوں نے، تو یہ کالج جو ہے وہ متحدہ عرب امارات نے بنایا تھا. تو ادھر UAE ناراض ہے، ادھر قطر ناراض ہے، ادھر ترکی ناراض ہے، ادھر سعودیہ ناراض ہے. ایک ہندوؤں کا پیشاب پینے کے لیے، ان کا گوبر کھانے کے لیے طالبان رجیم نے یہ کیا. اب یہاں پر جو اچھے افغان ہیں، جو واقعی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو میدان میں آنا پڑے گا. ورنہ افغانستان کی یہ اتنی حالت خراب کروا دیں گے جتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چاہے آپ 40 سال لڑ لیں یا 50 سال لڑ لیں، جب قوموں پہ برے دن آتے ہیں تو پھر برے دن چلتے چلے جاتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. آپ کہاں چھپیں گے؟ رشیا آیا، رشیا آپ کے علاقے کا نہیں تھا، اس کو نہیں پتا تھا آپ کی کیا ٹیکٹس ہے، آپ کا DNA کس ٹائپ کا ہے. ہم جانتے ہیں آپ کا DNA کس ٹائپ کا ہے، چونکہ آپ تو 1.30-40 لاکھ ہو افغانستان میں پختون. ہمارے ہاں 5.5 کروڑ سے زیادہ محب وطن پاکستانی پختون ہیں جو تمہاری جان کو آ جائیں گے. ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو ہمارے قبائل، ان کو ہماری آرمی نے نہیں کہا، ہماری حکومت پاکستان نے نہیں کہا ہتھیار اٹھانے کی. جس دن انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا تو مصیبت ہو جائے گی تمہاری. تم سمجھتے کیا ہو؟ ابھی ہمارے بلوچستان کے جو قبائلی ہیں انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے. سمجھتے کیا ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں دیکھو تم ایسے ہی رہو، تم سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں نپٹنے دو ہندوستان کے ساتھ، جس کے لیے ساری زندگی ہم نے تیاری کی ہے. لیکن اگر ہمیں تم نے تنگ کیا تو پھر تو بھائی دیر آمد جنگ آمد بجنگ آمد، پھر تو وہی ہوگا جو ہوگا. چونکہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے مرنا تو ہے، ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ امریکن ڈرتے تھے مرنے سے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے آپریشن کرتے تھے. ہمارے ہاں تو جیسے تمہارا دماغ ہے ایسے ہمارا دماغ ہے، پاکستانی بھی اسی دماغ کے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں ہم. بہرحال اس وقت پاکستان کو جو ہے ایک انارکی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آج میں پورے پاکستان کے لوگوں سے، پوری دنیا کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز اپنے جو حواس ہیں ان کو ہوش میں رکھیے، قابو میں رکھیے، کسی کی باتوں میں نہ آئیے. کوئی بھی ویڈیو اس نے مار دیا یہ کر دیا، کوئی بھی ویڈیو آگے نہ کریں. یہ میڈیا کی، سوشل میڈیا کی لڑائی ہے. آپ نے دیکھا کہ افغانوں نے، انہوں نے رجیم نے، طالبان رجیم نے فوراً ڈالنا شروع کر دیے، چونکہ ان کو انڈیا جو ہے گائیڈ کر رہا ہے. اور میں حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ بھائی انٹرنیٹ پہ پابندی جو ہے پاکستان میں اس کو فوری طور پہ ہٹایا جائے، تاکہ ہمارے وہ بچے جو لڑنا جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ لڑ سکیں. اور ایک بات اور کہوں گا، کوئی بھی ہماری آرمی کی موومنٹ، آنا جانا، گاڑیاں کہاں جا رہی ہیں، ٹینک کہاں جا رہے ہیں، کون سا میزائل ہے، کچھ کوئی خبر نہ دیں. بالکل ایسے ہو جائیں جیسے چپکے پیر کا روزہ رکھ لیا. بس انشاءاللہ تعالی اللہ غفور الرحیم ہے، نبٹ لیں گے ان سے بھی، گھبرانے کی بات نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صحیح ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. دیکھ لیں گے ان سے بھی جو بھی ہوگا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار. کیا نعرہ لگایا تھا ہمارے بزرگوں نے؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس وقت دونوں نے لگایا تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. جو بنگلہ دیش ہو گیا تو بنگلہ دیشی ابھی بھی نعرہ لگاتے ہیں. بنگلہ دیش کا مقصد کیا؟
لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے سے پہلے بس ایک نوٹ اور کہنا چاہوں گا کہ بھائی عمران خان کو جو ہے ریلیز کرے. چھوڑے عمران خان کو، ان چکروں میں نہ پڑیں. بائے بائے.